بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں گا. آپ اللہ کو بھی ایک مانے, آپ رسول کو بھی رسول مانے, سارے رسولوں کو بھی آپ رسول مانے, سارے صحابہ کی عظمت کے بھی قائل ہوں, تمام بزرگوں اور اولیاء کو بھی مانے, تمام اکابرین ملت کو بھی آپ تسلیم کریں, قرآن کو بھی قرآن مانے. لیکن ان سب کو ماننے کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف ایک عقیدے کا آپ انکار کر دیں. آپ یہ کہہ دیں نبی نبی ہے, رسول رسول ہے, لیکن یہ آخری نبی نہیں ہے, یہ آخری رسول نہیں ہے. آپ نے سب کچھ مانا ہے, ایک عقیدے کا انکار کیا ہے. یاد رکھو, اس ایک عقیدے کے انکار کی وجہ سے آپ مسلمان باقی نہیں رہ سکتے. توجہ کریے گا. دو باتیں اب تک میں نے عرض کی. میری کوشش یہ ہوتی ہے میں 3 گھنٹے نہیں 6 گھنٹے کا بیان کروں, لیکن ان باتوں کا خلاصہ بار بار کرتے جاؤں تاکہ بات آپ سمجھتے جائیں. میں نے اب تک صرف 2 باتیں عرض کی ہیں. نمبر 1, صحابی کسے کہتے ہیں یہ میں نے بتایا. نمبر 2, صحابہ کی عظمتوں کے قائل ہم ہیں. بعض وہ ہیں جو کسی بھی صحابی کی عظمت کے قائل نہیں ہیں, وہ کافر ہیں, لیکن صرف اس وجہ سے کافر نہیں ہیں کہ وہ صحابہ کی عظمت کو نہیں مانتے ہیں. ان کے کافر ہونے کے لیے اور بہت سے دلائل ہیں. انشاءاللہ کسی اور موقع پر جب آپ وہی عنوان رکھیں گے تو پھر ان کی باتیں مزید آپ کے سامنے آئیں گی. ہو سکتا ہے ابھی اسی عنوان کے تحت 2-4 باتیں اور اسی مناسبت سے آ جائیں. اب ہم آگے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے عنوان کی مناسبت سے ایک بات آپ کے ذہن میں پہلے بٹھانا چاہوں گا. ہمارے جلسے کا عنوان عظمت صحابہ ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیں, آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں, کوئی کام اسی وقت وجود میں آتا ہے جب اس کام کی اہمیت دل میں ہوا کرتی ہے, اس کام کی عظمت دل میں ہوا کرتی ہے. جب تک کام کی عظمت کسی کام کی عظمت دل میں نہ ہو وہ کام وجود میں نہیں آ سکتا ہے. آپ کوئی دنیا کا کام شروع کرنا چاہیں, جب اس کام کی اہمیت آپ کے دل میں ہوگی تو وہ کام وجود میں آئے گا. صحابہ کے اعمال اسی وقت وجود میں آ سکتے ہیں جب صحابہ کی عظمت آپ کے دلوں میں ہوگی, صحابہ کی عقیدت آپ کے دلوں میں ہوگی. نبی کی سنتیں اسی وقت ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں جب نبی کی عقیدت اور نبی کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی. اولیاء کا طریقہ ہماری زندگی میں اسی وقت آ سکتا ہے جب اولیاء کی محبت, اولیاء کی عظمت, اولیاء کی شان, اولیاء کا مقام ہمارے دلوں میں ہوگا. اگر صحابہ کی عظمت سے دل خالی ہو, صحابہ کی عقیدت سے دل خالی ہو, صحابہ کی محبت سے دل خالی ہو, تو پھر صحابہ کے طریقے زندہ نہیں ہو سکتے ہیں, صحابہ کی سنتیں زندہ نہیں ہو سکتی ہیں. اگر صحابہ کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے, اگر صحابہ کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے تو پہلے صحابہ کی عظمتوں کے گیت گانے ہوں گے, پہلے صحابہ کی محبتوں کے ترانے گنگنانے ہوں گے, پہلے کی صحابہ کی عظمت کو, ان کی عقیدت اور محبت کو بیان کرنا ہوگا. پھر صحابہ کی زندگی کے نمونے, صحابہ کی زندگی کے طریقے ہماری زندگی میں آئیں گے. اگر عقیدت اور محبت سے دل خالی ہو تو پھر ان کے طریقے ہماری زندگی میں نہیں آ سکتے ہیں. اسی وجہ سے صحابہ کی عظمت کے عنوان سے یہ جلسہ قائم کیا گیا ہے. میرے بھائیوں, صحابہ کی عظمت, شاید میرا گمان یہ ہے تیز رفتاری سے بولنے کی وجہ سے عوام کو سننے میں دقت ہو رہی ہے. اب جو بھی مسئلہ ہو, شاید کچھ چہرے 2-4 بتا رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہے. اب میں اگر رفتار دھیرے کر دوں تو جو بات ہم 3 گھنٹے میں کہیں گے اس کو 4-5 گھنٹے لگیں گے. اس لیے تھوڑی رفتار میں نے جان بوجھ کر بڑھائی رکھی ہے تاکہ 1.5-2 گھنٹے میں جو باتیں سمیٹ سکیں, جتنی جہاں تک پہنچ سکیں پہنچیں, اور باقی جو باقی رہ جائیں گی تو 35 کلومیٹر دور آپ سفر کر کے کاس گنج کل پہنچیے, وہاں سماعت کریے. یہاں شاید تھوڑا نرم معاملہ رہے, وہاں گرم آپ کو اگر سننا ہو تو وہاں پہنچیے. اب آپ کہیں گے اس سے بھی گرم ہے, ڈائریکٹ صاف کھلا آپ نے کافر کہہ دیا, اس سے بھی کچھ گرم باقی ہے کیا؟
اب اس سے بھی ہوگا تبھی تو. ایک مسئلے کی وضاحت میں نے بتایا کہ شیعہ کسی بھی صحابہ کی عظمت کے قائل نہیں. وضاحت کرتے جائیں. آپ نے سنا ہوگا وہ تو 5 صحابہ کو مسلمان مانتے ہیں, حضرت علی کو مسلمان مانتے ہیں, حسن اور حسین کو مسلمان مانتے ہیں, فاطمہ الزہرا کو مسلمان مانتے ہیں, حضرت عباس کو وہ مسلمان مانتے ہیں. کم سے کم وہ 5 کو تو مسلمان مانتے ہیں. آپ نے کیسے کہہ دیا ہے وہ کسی بھی صحابی کی عظمت کے قائل نہیں ہے؟ ہاں ہاں میرا یہ دعویٰ سچا ہے, میں اپنے دعوے میں جھوٹا نہیں ہوں. یاد رکھو وہ تمام صحابہ اکرام میں سے ہر ایک صحابی کی عظمت کے انکار کرنے والے ہیں. کیوں وہ تمام صحابی کو جھوٹا کہتے ہیں؟ جو کسی کو جھوٹا کہنے والا ہو وہ عظمت کرنے والا نہیں ہوتا ہے. وہ ہر صحابی کو جھوٹا کہنے والے ہیں. کیوں جھوٹا کہتے ہیں آپ سماعت کریں. پہلے تو انہوں نے تمام صحابہ کو کافر کہہ دیا, 5 صحابہ کو انہوں نے مسلمان کہا ہے, اور جن 5 کو وہ مسلمان کہنے والے ہیں, توجہ کریں بھائی, مسلمان مانتے ہیں. میرے بھائیوں اگر وہ مسلمان مانتے ہیں ٹھیک ہے, وہ مسلمان تو کہہ دیتے ہیں, لیکن ان کا کہنا یہ ہے ان 5 صحابہ اکرام نے اگر ابو بکر کو نبی کا خلیفہ مانا ہے تو ایمان کو چھپا کر کے نبی کو خلیفہ مانا ہے, عمر فاروق اعظم کو خلیفہ مانا ہے, تو پھر اب جھوٹ کو چھپا کر کے انہوں نے خلیفہ مانا ہے, تقیہ کے طور پر انہوں نے خلیفہ مانا ہے, دل سے انہوں نے خلیفہ نہیں مانا ہے, زبان سے جھوٹ بول کر کے انہوں نے خلیفہ مانا ہے. جو کسی کو جھوٹا کہنے والا ہو یاد رکھو وہ عظمتوں کا اقرار کرنے والا نہیں ہوتا ہے, وہ عظمتوں کا انکار کرنے والا ہوتا ہے. اسی لیے میں نے کہا وہ کسی بھی صحابی کی عظمت کے قائل نہیں ہے, ہر صحابی کی عظمتوں کا انکار کرنے والے ہیں. فرق اتنا ہے کہ 5 صحابہ کو وہ مسلمان کہہ دیتے ہیں, باقی جھوٹا وہ ہر صحابی کو کہتے ہیں, جھوٹا ہر صحابی کو کہتے ہیں. اور تمام صحابہ اکرام میں سے 5 کو چھوڑ کر کے سارے صحابی کو کافر اور مرتد کہتے ہیں. جو کافر اور مرتد کہنے والا ہو وہ عظمتوں کا انکار کرنے والا ہوتا ہے, عظمتوں کا اقرار کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اور میں نے حوالہ نوٹ کر دیا آپ کی خدمت میں کہ ابو بکر صدیق یہ وہ صحابی ہے جس کو کافر کہہ دیا جائے تو انسان خود کافر ہو جاتا ہے, مسلمان باقی نہیں رہتا ہے. یہ تو وہ حضرات ہوئے جن کے قریب تو آپ بھی نہیں جاتے ہیں, ہم بھی نہیں جاتے ہیں. شاید کوئی کھچڑا کھانے کے لیے چلا جاتا ہوگا, لیکن آپ کے علاقے میں تو شاید وہ ہے نہیں. ہمارے یہاں لکھنؤ میں تو ہے یہاں جی, لکھنؤ میں ہے, یہاں نہیں. میں یہاں کی بات پوچھ رہا تھا, اس لیے آپ لوگ نہیں جاتے ہوں گے کھچڑا کھانے, سبیل پینے کے لیے نہیں جاتے ہوں گے, لیکن ہمارے یہاں لکھنؤ میں کھچڑا کھانے سبیل پینے ان کے یہاں چلے جاتے ہیں. میں نے یہی الفاظ, سیم یہی الفاظ بالکل میں نے لکھنؤ میں بھی عرض کیے تھے. شیعوں کی مناسبت سے لوگ پبلک اور عوام جو آپ حضرات بیٹھے نا تو تھوڑا بزدل رہتے ہیں, فوراً ڈرنے لگے کہیں اس کو ابھی اٹھا نہ لیا جائے, اور اٹھا لیا جائے, جیل کے حوالے نہ کر دیا جائے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. مجھے یاد ہے ہمارے امام اہل سنت والجماعت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی, فاروقی لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو جب اٹھایا تھا اور شیعوں کے بارے میں جب یہ بات کہی تھی, بڑا شور شرابہ ہوا تھا. ان کا کیس بھی عدالت میں چلا تھا. ان کا کیس جب عدالت میں چلا انہوں نے کہا کہ شیعوں نے یہ مسئلہ پیش کیا عدالت کے اندر. اس موقع پر عدالت میں شیعوں نے کہا کہ ہمارے عقیدے میں, ہمارے دین دھرم میں صحابی جب مسلمان نہیں ہے تو ہم اسے برا بھلا کہہ سکتے ہیں, ہمارے لیے برا بھلا کہنا جائز ہے. جو مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ کا وکیل تھا اس نے کہا ہم کیا جواب دیں, ٹائم ختم ہو گیا, اگلا وقت مقرر ہو گیا. اس وکیل نے مولانا سے پوچھا مولانا اس چیز کا ہم کیا جواب دیں جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دین میں, ہمارے مسلک میں صحابہ کو برا بھلا کہنا جائز ہے. مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ راتوں رات پریشان ہیں, اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں یا اللہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال دیجئے. مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ کی نگاہوں کے سامنے اللہ ان کے ذہن و دماغ میں رسول اللہ کی وہ حدیث ڈالتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی صحابی کو برا بھلا کہنے والا دیکھو
میرے بھائیوں، صحابہ یہ وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جن کی شان میں جتنا انسان گزرے ہیں، انبیاء کے بعد ایسے انسان نہ کائنات میں آئے ہیں نہ آ سکتے ہیں۔ انبیاء کے بعد ایسے انسان نہ دنیا میں آئے ہیں نہ آ سکتے ہیں۔ یہ وہ انسان ہیں جن کی عظمتوں کو سننے کے لیے آپ بھی اور ہم بھی جمع ہیں۔ صحابہ کی سب سے بڑی عظمت کون سی ہے؟ توجہ، صحابہ کی سب سے بڑی عظمت کون سی ہے؟ سماعت کریں۔ کائنات کی سب سے اشرف اور اعلیٰ ہستیاں انبیاء علیہ السلام ہیں۔ انبیاء کے بعد صحابہ اکرام ہیں، اور انبیاء سے، علماء کی اصطلاح میں، انبیاء سے اعلیٰ مرتبہ رسولوں کا ہے۔ رسول سب سے اعلیٰ ہیں، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے، اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقام ہے، اس کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، جو ان پر ایمان لانے والے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ رتبہ ہے، اس کے بعد دیگر مومنین کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب سب سے بڑی نبی کی عظمت کیا ہے؟ سب سے بڑی صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ تو آپ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے، نبی کی سب سے بڑی عظمت نبوت ہوتی ہے، رسول کی سب سے بڑی عظمت رسالت ہوتی ہے، صحابہ کی سب سے بڑی عظمت صحابیت ہوتی ہے، ولی کی سب سے بڑی عظمت ولایت ہوتی ہے، نبی کی سب سے بڑی عظمت نبوت ہے، رسول کی سب سے بڑی عظمت رسالت ہے، صحابہ کی سب سے بڑی عظمت صحابیت ہے، اور ولی کی سب سے بڑی عظمت ولایت ہے۔ کیونکہ نبی کو جو مقام ملتے ہیں وہ نبوت کے طفیل ملتے ہیں، رسول کو جتنے مقام ملتے ہیں وہ رسالت کے طفیل ملتے ہیں، صحابہ کو جتنے مقام ملتے ہیں وہ صحابیت کے طفیل ملتے ہیں، ولی کو جتنے مقام ملتے ہیں وہ ولایت کے طفیل ملتے ہیں، شہید کو جتنے مقام ملتے ہیں وہ شہادت کے طفیل ملتے ہیں۔ لہذا نبی کا سب سے بڑا مقام نبوت ہے، رسول کا سب سے بڑا مقام عظمت رسالت ہے، صحابہ کی سب سے بڑی عظمت صحابیت ہے، اور ولی کی سب سے بڑی عظمت ولایت ہے۔ اب رسول اللہ کی حدیث سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میں نے خطبے میں پڑھی، لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ تم ایک مٹھی جو کی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو، ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے، آپ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اس صحابی کے برابر آپ کا یہ سونے کا مقام نہیں ہو سکتا ہے، اس کا اجر و ثواب اس صحابی کی مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، وہ مٹھی جو خرچ کرنے والا ہے، ہم احد پہاڑ کے برابر کونٹلوں کونٹل ہزاروں لاکھوں کونٹل سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، ہمارا مقام کم ہے، اس کا مقام زیادہ ہے۔ تو سنو، میں نے عرض کر دیا، یہ خرچ کرنا عظمت کا باعث نہیں ہے، آپ صرف ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے بھی ہیں، اور ان کو نبی کی صحبت بھی ملی ہوئی ہے، نبی کی صحبت کی برکت سے ان کی ایک مٹھی جو کا اجر و ثواب احد پہاڑ کے سونے سے بھی بڑھ جایا کرتا ہے۔ یہ نبی کی صحبت کی برکت سے ایسا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا نبی کی سب سے بڑی عظمت نبوت اور صحابہ کی سب سے بڑی عظمت صحابیت ہے، تبھی تو صحابیت کی بدولت اتنا اونچا مقام ان کو مل رہا ہے، ورنہ ہمارا اور ان کا برابر ہو جاتا، وہ ایک مٹھی جو خرچ کرتے، ہم بھی ایک مٹھی جو خرچ کرتے، دونوں برابر ہو جاتا۔ دونوں برابر اسی وجہ سے نہیں ہوا، وہ صحابی رسول ہیں، ہم صحابی رسول نہیں ہیں۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا، جب صحابہ کا اتنا مقام ہے تو اللہ کو ہمیں بھی اسی زمانے میں پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی صحابی ہوتے۔ جب صحابہ کا اتنا مقام ہے، ہم بھی اسی زمانے میں پیدا ہوتے تاکہ ہم بھی صحابی ہوتے۔ میں نے کہا تھوڑا اور آگے قدم بڑھا کر کہو، جب نبی کا اتنا بڑا مقام ہے تو ہم کو بھی اللہ نبی بناتا، اور آگے بڑھ
سوچتا ہے کوئی کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کبھی بھی میدان حشر میں اللہ سے یہ نہیں کہہ سکے گا اے اللہ آپ نے ہمیں ہندو کے گھر میں کیوں پیدا کیا، ہمیں آپ مسلمان کے گھر میں پیدا کیے ہوتے تو ہم بھی مسلمان ہوتے۔ کیوں میرے بھائیوں، اللہ نے ہندو کے گھر میں پیدا کیا، لیکن نبی فرما کے گئے ہیں بچہ دنیا میں آتا ہے مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی، نصرانی، ہندو، کافر، مرتد، مشرک، منافق جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے والدین اسے بنا لیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے تو آپ ہندو کے گھر میں بھی پیدا ہو کر کے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے لیکن اس اصل عقل سلیم کو آپ کام میں نہ لائیں تو نبی کے گھر میں بھی پیدا ہو کر آپ کافر ہو سکتے ہیں، نبی کے گھر میں بھی آپ پیدا ہو کر کافر ہو سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا زمانہ نہیں بناتا ہے، معلوم یہ ہوا زمانہ نہیں بناتا ہے، زمانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے کیا گارنٹی ہے کہ آپ واقعتاً حقیقتاً آپ صحابی رسول بن جاتے۔ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا دیکھ لیں، ہم ناراض نہیں ہوتے ہیں بھائی، تھوڑا تھک جاتے ہوں گے کان آپ لوگوں کے تو دوسری طرف کر لیتے ہوں گے، تو میں موقع دے دیتا ہوں آپ ذرا دیکھ لیں۔ اس سے پہلے بھی آپ ہمیں سن چکے ہیں، جتنی توجہ آپ کی ہوگی میرا سلسلہ چلتا رہے گا، میں ٹھہرنے والا نہیں انشاءاللہ، رکنے والا نہیں۔ صحابہ کی عظمت، مجموعی طور پر تمام صحابہ کی عظمت کے لیے اللہ کا قرآن، توجہ کریے گا، میں صحابہ کی عظمتوں کو توجہ کریں، پھر میں کہہ رہا ہوں توجہ کریں، بار بار مجھے بولنا پڑتا ہے کہ اتنا زیادہ کہنے کے بعد بھی پچھلی مرتبہ میں کہہ کے گیا میرے بھائیوں جو کچھ پوچھنا ہے میں موجود ہوں، پوچھ لو، میرے جانے کے بعد بے شرم مت بننا۔ جب میں چلا گیا کوئی پان کی دکان پہ، کوئی ہوٹل پہ کھڑا ہو کر مولانا یہ بات بول کے چلے گئے، مفتی صاحب یہ بات بول کے چلے گئے، میں نے بار بار کہا میری موجودگی پوچھو تو نہیں پوچھا، میرے جانے کے بعد کہہ رہے ہیں مولانا یہ بول کے چلے گئے۔ اچھا بھائی مولانا سے کیوں نہیں کہا؟ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سوال مشکل تھا اس لیے میں نے مولانا سے نہیں کہا، معلوم تھا کہ سوال کے جواب مولانا نہیں دے پائیں گے، تو اگر نہیں دے پائیں گے، سامنے نہیں دے پائیں گے تو جانے کے بعد لکھنؤ سے دے لیں گے۔ بھائی سامنے اگر نہیں دے پائیں گے تو جانے کے بعد پھر کیوں چھیڑ رہے ہو؟ مشکل ہے تو اس کو اپنے دل میں رکھو۔ اس لیے میں بولتا ہوں بار بار توجہ کریں، آدھی بات سنتے ہیں اور آدھی بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں نہیں رہتی، اسی وجہ سے میرے بیان کو شاید آپ سنیں گے تو میں 2-3 طریقے سے بات کو دہراتا ہوں، اپنی مجبوری کی وجہ سے دہراتا ہوں کہ آپ سنتے نہیں ہیں۔ جہاں پر اہل علم کا سامعین ہوا کرتے ہیں تو پھر وہاں بات تیزی سے چلتی ہے، 2-3 مرتبہ ریپیٹ نہیں کرتا ہوں۔ ہم سارے صحابہ کی عظمتوں کے قائل ہیں، سارے صحابہ کی عظمت کو مانتے ہیں، لیکن میں کسی بھی صحابی کو معصوم نہیں مانتا ہوں، توجہ کریے، سارے صحابہ کی عظمتوں کو مانتے ہیں لیکن کسی بھی صحابی کو معصوم نہیں مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی ہیں، ابو بکر و عمر جنتی ہیں، عثمان و علی جنتی ہیں، طلحہ زبیر جنتی ہیں، ازواج مطہرات جنتی ہیں، بنات طیبات جنتی ہیں، اولاد رسول جنتی ہیں، سارے کو ہم جنتی مانتے ہیں لیکن کسی کو معصوم نہیں کہتے ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ابو بکر سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں عمر، عثمان و علی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ میرے الفاظ، میں نے کہا گناہ نہیں ہو سکتا، میں نے یہ نہیں کہا گناہ ہوا ہی ہے، مجھے واضح کرنا پڑے گا نا، میں نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر سے گناہ ہوا ہی ہے، عمر سے گناہ ہوا ہی ہے، میں یہ نہیں کہتا، ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ سے گناہ ہو سکتا ہے، صحابہ سے گناہ ہو سکتا ہے، چنانچہ کسی صحابی سے ہوا بھی ہے گناہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر صحابی سے گناہ ہوا ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نبی اور صحابہ میں یہی فرق ہے، نبی بھی جنتی ہیں، صحابہ بھی جنتی ہیں، نبی جنت کے اعلیٰ مقام پر ہیں، صحابہ ان کے رفیق ہیں، نبی کو نبوت کی وجہ